تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی نعمتوں سے نا امیدی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں ہے. السلام علیکم. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں بہت خوش رہیں. بابا بلے شاہ نے کہا کہ میرا دل کرتا تھا کہ وہاں جا کے روزے رکھوں جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، وہاں عبادت کروں جہاں پر کوئی بھی میرے ہاتھ چومنے والا نہ ہو. رمضان کا مہینہ تھا، کھل کے عبادت کرنا چاہتا تھا. دور پستان میں نکلا، ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھا. پورے مہینے کا اعتکاف تھا. پہلے دن مسجد میں گیا تو لوگ پوچھنے لگے، بابا جی روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ میرا اللہ دے گا. یہ نہیں کہا کہ روٹی ہم دے جائیں گے، فکر نہ کرنا. یہ پوچھا کہ کہاں سے کھاؤ گے؟ اللہ تو دے گا، پر کس طرح سے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ وسیلے کو پسند ضرور فرماتا ہے، پر اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے. وہ اگر چاہتا ہے تو پھر بے حساب عطا فرماتا ہے. وہ دے گا اور انشاءاللہ ضرور دے گا. میں نے سب کو سمجھایا. وقت ہو گیا مغرب کا. 2 نمازی آئے، پھر پوچھنے لگے، حاجی ہیں، نمازی ہیں، صوفی درویش ہیں، قاری ہیں، تو یہ تو بتا کہ تیرے من کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ تیرے اندر آواز توکل بھی آتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا میں تنگ آ گیا. میں نے معلوم کیا کہ یہ 7 گھر کس کا ہے. بتایا گیا کہ یہ یہودیوں کا گھر ہے. میں نے کسی ذریعے سے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والی عورتیں تو ہوں گی. کہا جی ہیں. فرمایا مجھ سے پیسے لے لو، میں 2 روٹیاں صبح اور 2 روٹیاں شام کو لوں گا. میں جس چیز سے بھی تناول کروں، بس مجھے 4 روٹیاں چاہیے صبح شام. مجھ سے پیسے لے لینا. وہ مان گئے. اب میرا دل کرتا تھا کہ کوئی نمازی مجھ سے پوچھے تو میں انہیں بتاؤں کہ میرا بندوبست ہو گیا ہے. درد میں کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دلوں نے کہا اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک نمازی نے پوچھ لیا، بابا جی روٹی؟ تو میں بولا میں تو اسی انتظار میں تھا. اے مسجد کے حاجیوں، درویشوں، یہ 7 یہودیوں کا گھر ہے. مجھے صبح شام روٹی دیا کریں گے اور میں ان کو پیسے چکا دیا کروں گا. نمازی چپ کر گئے. اب 3 دن بیت گئے، کسی نے نہ پوچھا. حضرت باجزید فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت تھا. سر سجدے میں رکھ کے میں کھل کے رویا اور نمازیوں سے کہا، آؤ نمازیوں دوبارہ سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہنے لگے تو کون ہوتا ہے ہمیں کلمہ پڑھانے والا؟ تو میں نے کہا کہ یارو کس طرح کے مسلمان ہو کہ میں روز کہتا رہا کہ اللہ دے گا. تو کہتے تھے کیسے دے گا؟ جب میں نے کہا کہ 2 روٹیاں یہودی دے گا تو تم خاموش ہو گئے. مجھے بتاؤ کہ جن لوگوں کا یہودیوں پر توکل مضبوط ہو اور رب پہ توکل کمزور ہو تو کیا انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ انہیں دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شہادت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ تو آؤ پھر سے کلمہ پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پورے ایمان کے ساتھ اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.